السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہمارا مشن جو ہم لے کر چلے ہیں کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف پڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے کہ وحدہ لا شریک لہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تمام دعاؤں کا سلسلہ رب العالمین کے سامنے ہونا چاہیے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انسان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ انسان دعائیں مانگتا ہے تو دعاؤں میں قبولیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے رب ملتا ہے، شدید محبت کرنے سے رب ملتا ہے۔ تو ہمیں سارا دن کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، اور چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ پاک کو استغفر اللہ بہت پسند ہے کہ جب آپ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ پاک خوش ہو کر آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتی بھائی بہن ہیں، اور ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعائیں قبول کرنے کا ایک خاص الخاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، اور یہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ وظیفہ جب آپ پڑھ کر دعا مانگیں گے کہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور دعا ہی ایک ایسی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، دو چیزیں ہیں، ایک دعا کرنا اور ایک بد دعا کرنا۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھ کر بیماریوں، پریشانیوں، جادو ٹونا، نظر بد کا علاج کرنا، اور بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ شرکیہ کلام پڑھ کر انسانیت کو تکلیف دینا۔ دو ہی چیزیں دنیا میں چلی آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر جنت کا ملنا ہے اور جہنم کا ملنا ہے۔ جناب، ہم آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے ویڈیو لوڈ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے کہ چراغ سے چراغ جل جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی اور بہن شرکیہ کلام سے بچ جائیں، تاکہ جو ہے کہ جب بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو وظیفے پڑھ کر، اللہ کی کلام پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کر اور صبر کر کے جناب علی کے وقت گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی جادوگروں کے پاس چلے گئے، عاملوں کے پاس چلے گئے۔ وہ عمل جو ہیں آج کل کے جو عمل جو ہیں وہ ایسے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ جناب علی جو من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، خاص کر خواتین کو۔ تو خواتین بھی نہیں دیکھتی، ان پڑھ ہوتی ہیں، وہ جناب علی تھوڑا بہت سبق یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے آخرت خراب کر لیتی ہے۔ شرکیہ کلام پڑھتی ہیں اور جناب ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اور جناب جب آپ مومن مرد اور مومن عورتیں کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی، لیکن یہ جو آج کل کی نویں پود ہے، خواہشوں کی تکمیل کے لیے جناب علی جو چاہے مل جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، محبوب قدموں میں آنا چاہیے، علم چاہے جو بھی ہو پڑھ لیں گے۔ اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگائیں، خصوصی دعا مانگ کر رب سے مانگیں، رب آپ کو دے گا۔ کام کو بنانے والا رب العالمین ہے، چاہے وہ سفلی علم پڑھ لیں، کالا علم پڑھ لیں، پیلا علم پڑھ لیں، جو مرضی علم پڑھ لیں، جب رب کا حکم ہوگا تو کام ہوگا۔ بھائی چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے نا، تو اللہ پاک رزق دیتا ہے، آپ اس رزق کو حلال کر کے لے لیں یا حرام کر کے لے لیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، اور جناب علی جھوٹ نہ بولیں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، اور جناب علی چلتے پھرتے جھوٹ نہ بولیں، اور غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، اور اپنے دل کو صاف رکھ کر جناب علی کریں، رب کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اور جناب علی غریب غربا کی خدمت کریں، تو اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، اور بگڑی قسمت آٹومیٹک جو ہے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، تو ہم نے اس دعا کو بڑا کامیاب پایا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں جا کر جو رب سے مانگو گے رب دے گا۔ رمضان شریف میں تو ایک تو ثواب کا ثواب ہے، اور دوسرے نمبر پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جناب علی عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے جناب علی تراویح پڑھ لیں، تراویح کے بعد جناب علی کے آپ خصوصی طور پر بیٹھ جائیں، اور جناب علی آپ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کیا ہے۔ اللہم لا الہ انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ دعا جو ہے 121 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے آپ نے جناب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں ایسے ہاتھ نہیں رکھنے، ایسے ہاتھ رکھنے، اور آپ نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام، یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یا رب العالمین خصوصی طور پر رب سے دعا مانگیں، اور جناب علی گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنی جناب خاص مقصد کے لیے دعا مانگیں کہ رب العالمین خواہشوں کی تکمیل کرنے والی واحد ذات ہے، جو کہتی ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور اگر اس وظیفے کو تہجد کے ٹائم پر کر لیا جائے تو اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں، اور وہ جو خواہشوں کی تکمیل جو ہوتی ہے نا، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ہم دعا آپ کو بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ دعا کے لیے ہے، اور آپ اسے چند دن پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ چاہیں گے اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ اور اگر آپ اسے 7 دن لگاتار پڑھ لیں اور 7 دن دعا مانگ لیں، تو جو آپ کی درینہ خواہش جو ہے رکی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی آپ کی درینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جو بھی خواہشیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ جو بھی اللہ پاک سے رب العالمین سے جو بھی دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کی دلی خواہشیں جو ہیں وہ پوری فرمائے۔ میرے بھائی اور میرے بہنوں، ہمارا کام شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر جو ہے کہ دین حق کی بات کو پھیلائیں، اور جو حضرات ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرے، تاکہ ہم دین حق کی بات جو ہے پوری دنیا تک پھیلا دیں، تاکہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو ہے شرکیہ کلام سے بچے اور اللہ کی کلام پڑھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔